أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک سن رہی تھی لیکچر، تو اس میں مجھے ان کی بات بڑی خوبصورت لگی ایک جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، مطلب جرنل جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اور اگر ان کو ہی ہم اپنے ذہن میں آرگنائز کر لیں اور ان کے اوپر ہی چھوٹا چھوٹا عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ اس سے ہی ہم کو اتنے بڑے بڑے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے ترتیب دلوایا ہے، اس طرح سے قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارینج کروایا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہدایت کی کہ بھئی کون سی سورہ پہلے رکھنی ہے کون سی بعد میں رکھنی ہے۔ اس طرح اس کو ترتیب دلوایا کہ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا اور پھر باقی سارے قرآن کو بعد میں رکھا، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی نہیں ہے۔ اور اس کی مین جو ایک بہت ساری سورہ فاتحہ کی جو فضائل ہیں، جو اس کی انسائٹ ہے، جو اس کی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک بڑی موٹی سی حکمت جو بظاہر سارے ہی عوام الناس کو سمجھ میں آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم شروع کیا گیا ہے، تو اس کو اسی لیے فاتح بھی کہتے ہیں۔ تو وہ لیکچر میں یہ کہنے لگے کہ ہر بار جب آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، کہیں پہ یہ ہے کہ آپ درود شریف شروع کریں، اور مطلب کبھی کوئی درس ہو رہا ہے یا لیکچر ہو رہا ہے تو شروع میں درود شریف پڑھیں، بعد میں درود شریف پڑھیں، دعا مانگی جاتی ہے، شروع میں درود شریف پڑھیں، بعد میں درود شریف پڑھیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اگر ہر بار جب آپ قرآن کریم کھولیں اور پڑھیں تو دل میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ تو کیونکہ پوائنٹ یہ ہے، مجھے جو بات جو مجھے کلک کی اس میں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دعا یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جنرلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں جب بھی اپنا یہ سیشن شروع کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کتاب سے جو بھی کچھ پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل فرما۔ کلچرلی ہمارے پاس جب ہم قرآن کریم ڈیلی بیسس پہ کھولتے ہیں، نمازوں کے بعد لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جرنلی وہ اپنا قرآن کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، ناظرہ قرآن جو ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کا ایک اس کا جو کیا کہنا چاہیے ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے ایک صفحہ پڑھ لیا ہے، آج میرا پاؤ پارا ہو گیا ہے تو میں نے کل اتنا صفحے اور ختم کرنے ہیں، پھر اتنا سپارے اور ختم کرنے ہیں، پھر اتنے، تو ایک جرنل ذہن میں کنسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے ہیں، اتنے سپارے ختم کرنے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ میں دوسرا قرآن شروع کروں گا۔ اس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر اس قرآن کو کھولیں گے اور جو بھی 4 5 6 7 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، 2 صفحہ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ ہمارا یہ ٹارگٹ تو ہے کہ ہم اپنے سپارے کو یا قرآن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شروع کریں گے نا قرآن، تو ایک ریمائنڈر ہمیں خود اپنے آپ کو ہو جائے گا کہ یہ جو 5 6 آیتیں میں آج پڑھ رہا ہوں، ڈیلی آیتیں جو قرآن مجھے پڑھنا ہوتا ہے اس میں، تو میں اس کو ذرا سا دیکھ بھی لوں، تھوڑی سی میں ایک اتنی بھی ایک آگے بڑھ کر ایک اسٹیپ آگے بھی بڑھ جاؤں اور اس میں یہ دیکھ بھی لوں کہ اب میں نے پڑھا کیا آج۔ تو جو ناظرہ قرآن ختم کرنے کا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی لوگ چاہتے ہیں سال میں ان کے 2 قرآن ختم ہو جائیں، سال میں اگلا رمضان آنے سے پہلے، ہر ایک کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اس ناظرہ قرآن کے لیے بھی اگر ہم جب بھی آپ ڈیلی اپنا جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو شروع کرنے سے پہلے صرف اس میں سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیں تو ایک تو مینٹلی یعنی سمجھ کے لیول پر، انٹلیکٹ کے لیول پر ہمیں ایک ریمائنڈر مل جائے گا کہ یہ جو 5 6 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اگر میں دیکھ بھی لوں تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لوں، اب تو فونوں میں ترجمہ ہیں، اب تو بہت آسانیاں ہیں، اب تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہمیں ہر لینگویج میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جس میں ہم چاہتے ہوں، تو وہ ہم ایک ترجمہ ہی اگر صرف دیکھ لیں تو ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے کہ ہم نے کیا بات پڑھی ہے، اور پھر وہیں سے ہدایات کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جب بات سمجھ میں آئے گی، جب ہم بات کو ہم جانیں گے، پھر وہ ہماری سمجھ میں آئے گی، پھر وہ بات آگے بڑھے گی، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ
کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر دفعہ اپنے اس سیشن میں بھی شروع کر لیا کریں، اور پھر ایک سنت بھی ہو جائے گی کہ جس طرح قرآن شروع ہوا تو ہم نے اسے ترتیب سے شروع کیا۔ سورہ النحل ہم الحمدللہ ہم اپنے 10ویں پارٹ پہ آ گئے ہیں، آلموسٹ مور دین ہاف آف دا سورہ ہم نے کور کر لی ہے۔ 16ویں نمبر کی یہ سورہ ہے، قرآن میں 14ویں رکوع میں موجود ہے، 14ویں رکوع کے آخری تین کوارٹر میں۔ نحل، ہنی بی، شہد کی مکھی۔ اس وقت جب ہم یہ سورہ کر رہے ہیں، اور جو کہ ہمارا یہ اس وقت 10واں اس کا ہمارا یہ سیشن ہے، ملاقات ہے، کہ جس میں ہم اس سورہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو نحل بظاہر لگ رہا ہے کہ بار بار یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب ہم آگے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم سورہ نمل کریں گے، تو نمل کا مطلب ہے چیونٹی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد انشاءاللہ ہم اور آگے چلے جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اچھا نحل کا مطلب کیا تھا اور نمل کا مطلب کیا تھا، کہ وہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب ہم کوئی پرٹیکولر سورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اس کے فیکٹس ہیں، اٹس اے گڈ آئیڈیا ہمارے لیے کہ ہم اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کر لیں، اتنی دفعہ اس کو یاد کر لیں کہ جتنا جتنی صورتیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں، جیسے میں نے کہا 16 صورتیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں، تو کم از کم 16 صورتوں کے نام، ان کا جغرافیہ کہ وہ قرآن میں کس مقام پہ موجود ہیں، اور ان کا ایک جرنل ٹاپک کہ بھئی وہ کس بارے میں تھی، اتنا انٹروڈکشن اب ہماری ٹپ آف دا کہتے ہیں نا ٹپ آف دا فنگرز پہ ہونا چاہیے، کہ یہ صورت اس صورت کا اتنا بایو ڈیٹا، اتنا تعارف اس صورت کا میرے پاس ہے۔ تو ہنی بھی سورہ نحل تیسری منزل ہے، تیسرا گروپ ہے، اس میں سجدہ آیا ہے، تیسرا نمبر کا سجدہ بھی اسی میں آیا ہے، آیا نمبر 50 میں، اور یہ مکی صورت ہے، مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ ہم نے قریباً پچھلی دفعہ آیا اچھا 70 ہم نے تقریباً آیا 73 تک پچھلی بار کر لیا تھا۔ تو اب آیا 73 جب ہم نے کور کر لی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کے آگے سے شروع کریں گے۔ میں یہاں اس کو اسکرین کو ذرا سا شیئر کر لوں دوبارہ۔ اوکے، تو یہ آ گئی ہے ہمارے پاس آیا 73۔ یہ آیا 73 تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آگے شروع کریں گے۔ آیا 70 سے لے کر 73 تک کا بھی اگر ہم ریکیپ کریں، تو اس میں جو جو بات ہوئی تھی رزق، خاص طور پر جو امپورٹنٹ بات اگر ہم انٹیک تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ دنیا میں تمام لوگوں کو تمام چیزیں بالکل کیلکولیٹ کر کر برابر برابر ایک جیسی نہیں دی جائیں گی، اور کسی کا رزق الگ ہوگا، کسی کا کچھ الگ ہوگا، کسی کی کچھ الگ ہوگا، پھر اس کے شجر نسب الگ ہوں گے، وہ مختلف قبائل میں بانٹے جائیں گے، ان کے رہنے کی جگہیں الگ ہوں گی، کچھ پہاڑوں پہ رہیں گے، کچھ میدانوں میں رہیں گے، مختلف ڈائیورسٹی ہر معاملے میں پیدا کی گئی ہے، اور اسی ڈائیورسٹی کے ساتھ جو کسی کے حصے میں آئے گی، اس کو جس طرح کی شکل صورت ملی، جس طرح کی عقل ملی، جس طرح کا مزاج ملا، جس طرح کے اس کے معاشی حالات تھے، جس طرح کے اس کے معاشرت کے حالات تھے، اس حوالے سے اس شخص نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کو جانا، تو پھر اس نے اپنا راستہ وہاں سے کیسے نکالا، یہ لب لباب اس آیت کا ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آگے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اگلی جو آیتیں ہیں، آیا نمبر 90 تک، یہاں سے لے کر آیا نمبر 90 تک، وہ بیسیکلی اس سورہ کے نام کے ساتھ، اس سورہ کی جو نام دوسرا نام ہم نے بات کی تھی نعمہ، یعنی نعمتوں کی صورت، اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں آپ کو کیا کیا نعمتیں دی گئی ہیں، تو وہی والی بات ہے کہ اگر ہم بے دلی سے، بے دہانی سے جسٹ پڑھنے کے خاطر پڑھتے ہی چلے جائیں، تو ہاں بھائی ہمیں پتہ ہے درخت ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، لیکن the way اللہ سبحانہ تعالیٰ put it here، اگر ایک ایک چیز کو انٹرنلائز کرتے چلے جائیں، تو پھر دل میں ایک تشکر کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ واقعتاً یہ احساس کرتے چلے جائیں کہ ارے واقعی اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ نعمت جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ نہ ہوتی تو کس طرح کیا ہوتا دنیا کا طریقہ، کہ لائف کا کیا پکچر ہوتی اس وقت۔ تو یہ ہم تمام یہاں سے لے کر آیا نمبر 90 تک، ان تمام چیزوں کو جب اس حوالے سے پڑھیں گے، پھر وہ آئے گی آیا نمبر 90۔ آئی ڈونٹ نو کہ ہم آج پہنچ پائیں گے یا نہیں، لیکن تب یہ جتنی ہم پچھلے 2 سیشن سے بیسیکلی ہم ایک ہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تقریباً، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان پورے 3 رکوعوں کے برابر جب پورا یہ جو تقریر ہے اس کا جو ایک اینڈ پوائنٹ ہے، یعنی سمجھ لیجیے کلائمیکس ہے، وہ آئے گی آیا نمبر 90 میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا، فلا
تدربو پس تم مت بیان کرو للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں، یعنی کچھ ذکر کیا گیا ہے پیچھے نعمتوں کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے. اگر ہمیں آپ یاد کریں کہ آخری جو ہم نے بالکل لاسٹ 5 منٹس میں جو پچھلے سیشن کے ڈسکشن کیا تھا نا، کہ اللہ نہ صرف مالک ہے، اللہ نہ صرف ملک ہے، اللہ ملیک ہے. مالک وہ جس کا اختیار ہو، ملک وہ جو بادشاہ ہو اس چیز پر، جس کا رول چلتا ہو اس جگہ کے اوپر، اور ملیک وہ جو یہ دونوں کوالٹیز اس میں ازل سے ابد تک ہوں. تو ایسا اور ہے کون؟ کوئی اور ایسی ہستی ہے، کوئی اور ایسی اینٹی ہے اس دنیا میں جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک بادشاہ رہا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اس کی جس علاقے پہ بادشاہت ہو اس علاقے کی ہر چیز اس کی ملکیت بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا. فلا تدریب للہ الامثال، تم مت مثالیں بیان کرو اللہ کے لیے، مطلب شریک مت کرو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے. کچھ آیتیں، کچھ جو فقرے، کچھ فریزز جو قرآن کے ہیں، میرے خیال میں وہ اب اتنے زیادہ ریپیٹیشن میں آ گئے ہیں، جیسا کہ اب ہم یہ 14واں سپارہ ختم کر رہے ہیں، کہ میرے خیال میں اس میں اب ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. ان اللہ بے شک. انا ایک اسٹریس کے ساتھ، شورٹی کے ساتھ، ایک زور دے کے ایک بات کو کرنا. ان اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے. جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا بے شک اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ بے شک بڑا ایک ہمیں سمجھ میں چکے آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ایک اس پہ اسٹریس دے کے ہم بات کرتے ہیں نا. ہر شخص جس کو جو زبان آتی ہوتی ہے، وہ اس زبان کے ان الفاظ کو، ان محاوروں کو اسی طرح بولتا ہے، تو وہ اس کو اس لہجے میں ادا کرتا ہے. تو ان اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے اور ہم سب نہیں جانتے ہیں، اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے کہ مت سوچو کہ کوئی ایک اینٹی اس دنیا میں ہو بھی سکتی ہے، دور پرے بھی کہیں، جو کسی بھی 0.0000% میں بھی، یا اس سے بھی زیادہ منی مائنیوٹ سینس میں کسی طرح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل ہو. ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال. انفیکٹ اللہ تم کو مثالیں دیتا ہے، کیونکہ ہم کو سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ کئی ایک طرح کی ہو سکتی ہیں. درخت بہت سارے ایک طرح کے ہیں، انسان بہت ساری ایک اسپیشیز ہے، جانور ایک اسپیشیز ہیں، اس میں بہت سارے جانور ہیں، انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں، درختوں میں بہت سارے پھول پل پودے ہیں. یعنی ایک طرح کی اسپیشیز میں کئی چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی اینٹی ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں، تو وہاں مثال کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا ہے. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوئی ہے. عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، ملکیت ہے. اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، یعنی کہ جو غلام ہے، مطلب اس کا اپنی کوئی فری ول نہیں ہے. لا یقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر. ومن رزقناہ منا، اور جو ہم نے دیا اسے اپنی طرف سے، رزقا حسنا، رزق اچھا، فہو ينفق، تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ سرا و جہرا. حل یستون، الحمد للہ، اور کیا، اور برابر، اور حل یستون، کیا وہ سب برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بلکہ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. بامحاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی جو کسی کی ملکیت ہے، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور دوسرا شخص جس کو ہم نے دیا اپنی طرف سے اچھا رزق، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، پوشیدہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی. تو کیا وہ سب برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی کہ بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں. ایک شخص کی زندگی تو ایسی ہے کہ اس کو خود اپنی سانسوں پر، اپنی زندگی پر، اپنے اوپر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے. اس کا مالک نے اس کو بتایا کہ بھئی تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے تمہیں یہ کام کرنا ہے. اب چونکہ وہ غلام ہے، اس کے پاس یہ فری ول ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ نہ کر سکے. اس کی بنسبت ایک دوسرا شخص ہے، وہ بالکل فری ول ہے، جہاں دل چاہے جائے، جہاں دل چاہے آئے. اس کے پاس اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے اس میں سے جو وہ فیصلہ کرے کہ میں نے اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا نکالنا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا نہیں دینا ہے، اس کی پوری ایک اس کی لائف جو ہے اس کے اپنے ڈیسیجن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس ایگزامپل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم کو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں لوگ
कहीं से भी बराबर हो सकते हैं? मतलब इन दोनों लोगों की ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा नज़र आती है कि कोई सिमिलैरिटी होगी या कोई ये एक जैसे लोग हम कह सकते हैं इनको? तो यही वाली बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि बल्कि अल्लाह के लिए है, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। यानी अगर इस आयत को पिछली आयत के साथ कनेक्ट किया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि अल्लाह की मिसालें बयान ना करो। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको समझाने के लिए, मुझको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमारे ज़हनों की एक लिमिट है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अल्लाह की वो हैसियत हम बाकी सारे जो शिर्क के ज़रिए लोग क्रिएट कर रखे हैं, उन्होंने गढ़ रखे हैं कि ये खुदा है और ये खुदा है और ये खुदा हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारे ज़हनों की इस्तिताअत के मुताबिक जितना हम समझ सकते हैं, क्योंकि खुद अल्लाह क्या है ये हमारी मावरा है। ये फ़िज़िकल दुनिया से मावरा है, ये मेटाफ़िज़िक्स का मामला है। हो सकता है जब हम इस दुनिया से गुज़र जाएँ और आलम अरवाह में पहुँच जाएँ, वहाँ बहुत कुछ हम पर खुले और हमें पता चले कि अच्छा ये क्या मामलात थे और हम बहुत डिफरेंट तरीके से इसको देख रहे थे दुनिया में। तो इसलिए दुनिया के एग्ज़ाम्पल से समझाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत मिसाल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ली है कि भई ये 2 लोग आपके सामने हैं, आप 2 लोगों को देखते हैं, एक गुलाम है और एक आज़ाद है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों लोगों का मामला बिल्कुल एक जैसा है? क्या आप इन दोनों को कह सकते हैं अच्छा भई ये दोनों बराबर हैं? तो ये इंसानी लेवल की एक एग्जाम्पल है कि जब हम इतने छोटे लेवल पर देखते हैं कि एक आदमी जो किसी का गुलाम है और एक आदमी जो गुलाम नहीं है, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस उन दोनों के दरमियान है, तो उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन है एक-दूसरे से। तो कहाँ खुदा और कहाँ वो लोग जिनको खुदा के सामने मिसाल बना दिया जाता है या जिनको खुदा के नाम पे शरीक बना दिया जाता है या जिनका हिस्सा डाल दिया जाता है खुदाई के साथ। कोई दूर-दूर तक का भी वास्ता नहीं है। हल यस्तौना वो बराबर नहीं है। वदरबल्लाहु और बयान की अल्लाह ने मसलन एक और मिसाल, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और मिसाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रजुलैन 2 आदमी, जैसे हमने बात की ना अरबी में जो प्लूरल है वो 2 के लिए एक ख़ास प्लूरल आता है और फिर 3 और मोर देन 3 के लिए ख़ास प्लूरल होते हैं। नॉर्मली उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में एक सिंगल एंड देन प्लूरल व्हिच इज़ फॉर 2 एंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ रजुलैन 2 आदमी। अहदुहुमा अहदुहुमा इन दोनों में से एक अबकाकुम गूंगा है। अबकाकुम गूंगा है। ला यकदिरु नहीं कुदरत रखता अला शैइन किसी चीज पर। वहुव कुल्लुन और वो बोझ अला मौलाहु अपने मालिक पर। ऐनमा जहाँ कहीं युवज्जिहु वो भेजता है इसे। ला याती वो नहीं वो लाता बिखैरिन किसी भलाई को। हल यस्तवी क्या वो बराबर है? हुआ वो वमन और जो यअमुरु बिल अदली वो हुक्म देता है अदल के साथ। वहुवा अला सिरातिम मुस्तकीम और वो सीधे रास्ते पर है। बामुहावरा तर्जुमा इसका ये हुआ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमको मिसाल देते हैं कि 2 आदमी हैं। इन दोनों में से एक तो गूंगा है, नहीं कुदरत रखता किसी चीज़ पर और वो बोझ है अपने मालिक पर और जहाँ कहीं वो भेजा जाता है, उसमें से वो नहीं लाता कोई भलाई। यानी कि ना सिर्फ़ वो गूंगा है, उसे बहुत अच्छी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करनी आती, बयान नहीं करनी आती। देखिए, जनरली हम ऐसा करते हैं, इस गूंगे के 2 मतलब समझ लेते हैं। एक तो गूंगा लफ्ज़ गूंगा से जो आपको एक मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि डम्ब, यानी कि वो बोल नहीं सकता, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको पानी चाहिए वो नहीं बता सकता, इशारा कर सकता है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो एक तो जर्नल बोलचाल हो गई ना कि बिल्कुल नॉर्मल, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरा नाम ये है, एक आम मालूमात की फैक्ट लेवल तक होती है बोलचाल। एक फिर इंसान के हवाले से जब हम कहते हैं कि ये वो गूंगा है या वो बोल नहीं सकता, तो और जिसको कुरान में बहुत लिया गया है उसकी वो तशबीह, उसका मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जो बयान पे कादिर ना हो। देखिए वो मुझे अपनी उर्दू की टीचर याद आती हैं, वो कहा करती थी कि जानवर बोलते हैं और इंसान कहते हैं या इंसान बयान करते हैं। कहने में और बयान करने में आपका दिमाग इन्वॉल्व है, इंटेलेक्ट इन्वॉल्व है। तो इंसान सिर्फ़ ये बात नहीं करता कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इंसान पोएट्री भी करता है।
اب انسان انہی الفاظ کو آگے پیچھے کر کے ایک اتنا خوبصورت ایک انسان وہ بناتا ہے، امتزاج بتاتا ہے کہ جب باقی دوسرے انسان اس کو سنتے ہیں تو وہی واہ کر اٹھتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ قرآن کی تفسیریں بھی لکھتا ہے۔ انسان کوئی اپنے دکھ کو بعض اوقات جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اگلے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں۔ تو انسان کو جو بیان جو ہے اس میں انٹلیکٹ، اس میں جذبات، اس میں آپ کے ایموشنز، اس میں وہ بہت کمبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کا۔ وہ صرف ایک صرف یہ بولنا نہیں، وہ روبوٹک بولنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل اب ہم ایسے روبوٹ بھی دیکھ لیں بہت جلدی، جو بول بھی سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، کھانا رکھا ہے، کھانا فریج میں ہے، فریج سے کھانا نکال لیجئے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ایک روبوٹک، بڑی کمپیوٹرائز، بہت اس کے لیے آپ کو دماغ کی شاید ضرورت نہ ہو۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اس میں اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں اس کی ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا درد ہوتا ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اٹس اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ گونگا ہے، تو مطلب وہ دونوں طرح سے گونگا ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ واقعتاً نہیں بول سکتا، یا یہ کہ اگر وہ بول بھی سکتا ہے تو وہ اتنی شائستہ طریقے سے، تہذیب کے طریقے سے، اتنی اچھی طرح سے اپنی بات بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی دوسرے کے پوائنٹ کو ٹچ کرے۔ سم ٹائمز ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے انسان کے جو ڈیپر جذبات ہوتے ہیں، دکھ کے، خوشی کے، حیرت کے، یا کسی بھی ایموشن کے، اس وقت انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جو زبان وہ جانتا ہے اور جو الفاظ اس کی ویکیبلری میں ہیں، وہ ناکافی ہیں اس کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں، ہم اکثر کہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آئی ایم اسپیچ لیس، کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی جو جذبہ اس وقت میرے دل میں ہے، دیر از نو ورڈس ان مائی لینگویج کہ میں وہ جذبہ بیان کر سکوں۔ تو وہاں آ کر وہ بات چیت کا ایک معیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ شخص ہر لحاظ سے گنگا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس انٹلیکٹ ہے، نہ سمجھداری ہے، نہ بیان ہے، نہ شائستگی ہے، نہ تہذیب ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ کسی پہ قدرت بھی نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ بالکل ہی اگر ہم اس کو فزیکل سینس میں لیں تو جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ملنگ ہے، یہ تو جیسے بالکل سوچنا سمجھ نہیں سکتا، اس کے پاس دماغ اس کا اتنا کام نہیں کرتا، کوئی دماغی طور پہ اس کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے، مطلب پاگل پروبیبلی ا ویری ہارش ورڈ، لیکن مطلب ایک ایسا آدمی جو کہ اپنی اپنی چیزوں کو ارینجمنٹ اپنا نہیں کر سکتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسی فیسلٹیز میں جہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ ان کی باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوتا، تو وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، مطلب کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، اور تو وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر۔ obviously وہ تو ایک لائبلٹی ہو گیا نا، اور اسے جہاں کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ وہاں سے، وہ ظاہر ہے ایک ایسا آدمی جس کے اندر سمجھداری ہی نہیں ہے، جو ایک صحیح ویژن نہیں رکھتا چیزوں کا۔ مطلب اگر مانیے کہ ایک آدمی بول بھی سکتا ہو اور تھوڑا بہت وہ اپنی بات بیان بھی کر سکتا ہو، لیکن اس کے پاس صحیح ایک فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہ ہو، وہ بیوقوفانہ فیصلے کرتا ہو، لاپرواہی اس چیزوں کو لے کے چلتا ہو، تو اگر اسے کوئی آدمی رکھے گا، اس کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کروائے گا، کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے گی، کوئی کام اس کے ذمہ ڈالا جائے گا، تو وہ الٹیمیٹلی اس کام کا تباہی ہی ہوگی، اور وہ اس کام کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ اس کا مطلب جو اگزامپل اس کی کنٹراسٹ میں آئی ہے وہ کیا ہے، کہ ایک شخص ہے جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بظاہر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، اس کا ترجمہ، تو وہ سیدھے راستے پر ہے، تو یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دو چیزوں میں تقابل کیا جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ کہا جائے ایک گونگا ہے اور سمجھ نہیں رکھتا، تو دوسرا جو ہے وہ بول بھی سکتا ہے، اپنی بات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں سمجھداری ہے، ہونا یعنی جنرل ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو گونگا ہے اور جو قدرت نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں کس آدمی کو لے کر آئے ہیں، وہ جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ۔ ابھی یہ آیت آگے بھی آئے گی، جو اور سیدھے اور وہ سیدھے راستے پہ حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، مطلب پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس انٹلیکٹ ہے نا، جس آدمی کے پاس سوچ ہے، جس آدمی کے پاس دل ہے، جس آدمی کے پاس یہ پرکھنے کی کسوٹی انٹیکٹ ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت، کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مجھے یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، اس آدمی کی حیثیت کسی عدل کرنے والے سے کم کی نہیں ہے۔ ہم عدل کرنے والے کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جج ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، اس نے کوئی فیصلے لینے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی زندگی کے معاملات میں، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی انسان کی اگر اپنی عقل اور شعور انٹیکٹ ہے اس کا،
تو پھر وہ غلط بات نہیں کرے گا، اور غلط بات کا نہ کرنا بھی ایک عدل بات ہے۔ اگر انسان کا عقل اور شعور انٹیکٹ ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک قوم اگر پہاڑی کسی ایسی پہاڑی جزیرے میں، ایک پہاڑی ہے چاروں طرف سمندر ہے، اور وہ اس پہاڑی کے اوپر وہ قوم بیٹھی رہی، اور وہاں اس تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی پہنچ ہی نہیں پایا ساری دنیا میں، پوری دنیا قائم ہو کے ختم ہو گئی اور ججمنٹ ڈے بھی ہو گیا، تو بھی اس قوم سے توحید کا سوال ضرور کیا جائے گا، کیونکہ یہ انسانی سوچ میں، سمجھ میں اگر شعور ہے نا انسان کے پاس، تو وہ کم سے کم اس نتیجے پر ضرور آ سکتا ہے کہ یار، جب مجھے گھر بنانا ہے تو مجھے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لکڑی، لوہا، کیا کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ گھر بنتا ہے اور تب جا کے اس کی چھت ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ ایسے ہی بن گئی، پہاڑ، درخت، مٹی، سب کچھ ایسے ہی ہو گیا۔ تو اس نتیجے پہ انسان ضرور پہنچ جائے گا کہ ایک ہستی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، اور وہی ملیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک گونگے، بہرے، ناسمجھ، بیوقوف آدمی کے بنسبت ایک آدمی جو ہے جس کے پاس عقل ہوگی تو وہ عدل میں آئے گا، اور جب وہ عدل میں آئے گا، انصاف کی بات کرے گا، حق بات کرے گا، تو پھر وہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نہ مانے۔ تو وہ جو ہے جو جو گونگے پن کی جو اپوزٹ اور جو کنٹراس ہے قرآن میں، اس کو بھی عدل اور انصاف قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمانوں کا غیب اور زمین، وما امرو، اور نہیں معاملہ، الساعتی، قیامت کا، اللہ کلم ہی، مگر پلک جھپکنے کی طرح، اللہ کا لم ہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا لمحہ کا، جو ہے کی طرح، کا ہے فار ایگزامپل مثال کے لیے، لمحی، ایک لمحے کی طرح، ایک ثانیے کی طرح، ایک بالکل مختصر وقت کے پورشن کی طرح، اللہ کا لمح البصری، بالکل جیسے کہ ایک آنکھ جھپکی، او ہوا اقربو، یا وہ زیادہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب، جتنی دیر میں ہم آنکھ جھپکتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بابا ترجمہ یہ ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے، اوریجنل قیامت جو ججمنٹ ڈے ہے، فائنل ججمنٹ ڈے، وہ تو جب بھی ہے، اس کا جو وقت مقرر ہے، ڈیفینیٹلی ہم سب کا ایمان میں شامل ہے، وہاں ہم سب نے جا کے کھڑا ہونا ہے، لیکن ہر ایک ذاتی طور پر، ہر انڈیویجول کے لیے، جس دن اس کی زندگی اس دنیا سے ختم ہو گئی، یہ اس کا جو مہلت ہے یہ ختم ہو گئی، اور مہلت ختم ہو کے وہ دوسری دنیا میں داخل ہو گیا، تو بیسکلی اس کے لیے تو حساب اور کتاب کا معاملہ وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ the minute we left this world، ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں جیسے ہی انٹر ہوں گے، جہاں ہماری فزیکل ورلڈ جو ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ میں کنورٹ ہو جائے گی، یہ جو باڈی ہے اس کا رول ختم ہو جائے گا، اور جو روح ہے اور روح کا کیا کنیکشن ہے اس تمام عالم ارواح میں، وہ سارا جب ایک منظر سب سامنے آ جائے گا، تو اس انسان کا تو قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ اس انسان کی تو حساب کتاب اس کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کیا کما کے لایا ہوں اور میرا اب کیا ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے لے کر قیامت، اصل قیامت والے دن کے قائم ہونے تک، اب اگر کسی چیز سے فرق پڑنے والا ہے اس کی زندگی پر، تو وہ صرف جو 3 چیزیں پیچھے صدقہ جاریہ کی صورت میں رہ گئی ہیں، بس وہی ہے، ورنہ تو اس کو امیڈیٹلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس میں کیا لے کر آیا ہوں، اور چانسز آر کہ جو شخص آ، مرنے کے لمحے میں جو کچھ کما کے لے کے گیا ہے اس دنیا میں، اس لمحے سے لے کر قیامت کے دن ججمنٹ ڈے تک اٹھے جانے میں کچھ بہت فرق نہیں پڑ جانے والا اس کے نصیب میں، اس کی مستقبل میں۔ فار ایگزامپل ایک عالم ہے، ایک بہت بڑا اسکالر ہے، حضرت آپ ایگزامپل لیتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، امام بخاری ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جس طرح اپنی زندگیاں گزاری ہیں، جو کچھ وہ کما کے لے کے گئے ہیں، the minute they left from this world، ان کو اسی وقت اندازہ ان کو ہو گیا،
ان کو نظر آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یقیناً ان کو ان کے نیک اعمال ہیں۔ اب کیا ہے کہ چونکہ وہ سارا وقت نیک اعمال ہی کر کے گئے ہیں، اب جو لوگ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، جو لوگ امام ابو حنیفہ کا کام پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اور مختلف ایسے نیک لوگوں کی چیزوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک شخص جو ایک نیک کیٹیگری میں وہاں پر پہنچا ہے، چانسز آر کہ اس کی نیک کیٹیگری ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایکسیپشنز جو ہیں وہ وہاں کم ہوں گے۔ سملرلی ایک شخص دنیا میں بہت برا کام کر کے گیا ہے، اس کے بہت برے برے کانسیکوینسز ہیں، اس کی وجہ سے ایک شخص افیکٹڈ ہوا، اس کی اولاد افیکٹڈ ہوئی، پھر اس کی اولاد افیکٹڈ ہوئی، تو یہ تو ملٹیپلائی ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو چانسز یہی ہیں کہ اگر مرنے کے وقت اس کو نظر آ گیا کہ میں بہت برا انجام لے کر آیا ہوں، تو وہ مزید ملٹیپلائی ہوگا۔ یہ ہونا کہ ایک شخص نیکی پہ مرا لیکن قیامت کے دن وہ بدی پہ اٹھا، یا ایک شخص بدی پہ مرا اور قیامت کے دن وہ نیکی پہ اٹھ جائے، یہ ایکسیپشنز بہت چانسز آر، ہماری عقل باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، کم ہی نظر آتے ہیں۔ ایک اچھا انسان اچھائی پہ ہی اٹھے گا اور ایک برا انسان برائی پہ، یہی چانسز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تو ثانیے سے بھی قریب ہے بھائی، کہاں کس کس حساب کتاب میں ہیں آپ اپنی ان چیزوں کو زیادہ پلان کر رہے ہیں جو اس دنیا کی، یعنی کہ اس ثانیے سے بھی کم ہو گئی پھر تو وہ، کیونکہ اگر قیامت میرے لیے ایک پلک جھپکنے کے لمحے سے بھی زیادہ قریب کھڑی ہے، اور وہ شروع ہوگی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، تو میں جو اس دنیا کا جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں جو پلان کرنی ہے، میں اس میں اتنا زیادہ انویسٹڈ ہوں، اور تو اس کا مطلب ہے وہ تو اس سے بھی کم لمحے میں ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس چیز کے اوپر ہمارا ڈائیورٹ کرواتے ہیں توجہ۔ یہ مضمون قرآن میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ اگر صرف اس کو ہی غور کر لیا جائے، تو جو انسان کا جو ڈیلی روٹین ہے نا، جو اس نے میں نے آج کیا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس ڈیلی روٹین میں ہی فرق پڑے گا۔ نہیں بھائی، مجھے پہلے اپنی یہ چیزیں ختم کرنی ہیں، میں نے کسی کی مدد کرنی تھی، میں نے کسی کا گھر بنوانا تھا، میں نے کسی کو صدقہ دینا تھا، میں نے کوئی اچھا کام جو ہے اس نے سوچ رکھے ہیں جو بھی کچھ انسان کے ہوتے ہیں، نہیں نہیں یار میں پہلے دن میں پہلے ان کو کر لوں، بعد میں وہ دیکھوں گا، ان کو ہائی پرائرٹی پہ رکھ لوں، یہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، ان کو میں نگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ جو میں نے پارٹیز کرنی ہے، جو میں نے اپنے دنیا میں بھی، مطلب اٹس ناٹ کہ منع نہیں ہے، جب تک دنیا میں رہنا ہے کوئی رہبانیت نہیں ہے، جنگلوں میں جا کے نہیں رہنا، آپ نے سب کچھ کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن وہ کس طرح ہم پرائرٹائز کریں گے اس کو۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا، جب تم سب کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر کرو۔ تو کان بنائے، کان سے ہم سن سکتے ہیں، اور آنکھیں بنائیں، آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگین اس طرح اردو زبان اگر میں استعمال کروں تو نظر اور بصارت یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ نظر کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہے ویژن، جیسے آپ جاتے ہیں نا چشمے والے کے پاس تو وہ آپ کی نظر چیک کرتا ہے چشمے والا آپ کی بصارت چیک نہیں کرتا۔ نظر کا مطلب ہے صرف آئی ویژن، ایک آدمی اب صحیح طریقے سے 20/20 دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، تو وہ تو ہو سکتا ہے جانور بھی دیکھ سکتے ہوں، یہ ہمارے پاس جو بھی بلی کتے، یہ جو بھی پرندے، ان سب کے پاس بھی ایک ویژن ہے، وہ ایک ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے پاس کون سی ان کی فریکوینسی کیا ہے، ان کی رینج کیا ہے، لیکن بہرحال ایک نظر جو ہے وہ ان کے پاس بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تو ہمیں نظر نہیں دی گئی، ہمیں ابصار دی گئی ہیں۔ ابصار معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم چیز کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس چیز کے دیکھنے سے اس کی جو پیچھے حقیقت ہے، ہم اس کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اس کے اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بٹوین دا لائنز، یعنی ہمیں کتاب پڑھ رہے ہیں تو ایک بات تو کہی گئی، لیکن ایک بات نہیں کہی گئی، لیکن اس مفہوم سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا۔ یا جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا ایک بہت زیادہ چیز یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ افہام کہہ لیں، یا جس کو ہم کنایا کہہ لیں۔ کنایا کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کرنا، بات کو ڈائریکٹ ان الفاظ میں نہیں کہا جاتا، لیکن اس سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی آ کے کہے باہر بہت گرمی سے آیا، اور آ کے کہے اوہ بھائی بہت ہی گرمی لگ رہی ہے، بہت ہی گرمی ہے باہر، اور شدید پیاس لگ رہی ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ مجھے پانی پلائیے، تو شدید پیاس لگ رہی ہے کا مطلب یہ ہے سننے والے کے لیے
تو کہ مجھے پانی پلائیے، تو اب اس نے وہ الفاظ تو نہیں کہے کہ مجھے پانی پلائیے، لیکن یہ بات آٹومیٹکلی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ سملرلی جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، تو وہ دیکھنا اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ رنگ نظر آ رہے ہیں یا چیزوں کی فزیکل کیفیت نظر آ رہی ہے کہ کوئی چیز کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان کی حقیقت بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ درخت ہے، یہ اس زمین سے اگا ہے، اس کا تنا تو براؤن ہے، اس کے درخت کے پتے ہرے ہیں، اس کا پھل جو ہے، اس کا پھول جو ہے وہ سفید ہے، اس کا پھل جو ہے وہ لال ہے، پتوں کا ذائقہ کڑوا ہے اور پھل کا ذائقہ میٹھا ہے۔ او مائی گاڈ! یہ تو کوئی معجزہ ہے۔ تو یہ جو حقیقت ہے، یہ ہے ابصار، کسی چیز کی حقیقت جاننا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سماع دی، اور سماع کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو الفاظ اس وقت میرے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، کچھ بات میرے الفاظ میں ہے، کچھ بات اس کے مفہوم میں ہے، کچھ بات اس کے اندر تہ میں ہے، اور کچھ بات وہ ہے جو ان الفاظوں کی وجہ سے جو شاید میں نے نہیں کہی، لیکن وہ آپ کا دماغ خود انٹرپریٹ کر سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے، وہ سماع ہے۔ تو یہ ہے سماع، اور یہ ہے بصر۔ یہ ایک ویژن اور نظر سے بہت زیادہ کا معاملہ ہے۔ تو جس نے اپنی سماع کو اور اپنی نظر کو یوز کر لیا، پھر اس کو دل دیا۔ تو یہ دل کا کنیکشن ہے یہاں سے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف نظر کی بات ہوتی، نظر کی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سامنے ایک کمرہ ہے، ایک میز ہے، کرسی ہے، ایک بستر ہے، ایک کتاب ہے، قلم ہے، تو یہ نظر تو صرف یہی چیزیں دیکھ سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کا دل سے کیا تعلق ہے؟ دل سے تعلق تو ابصار کا ہے، بصر کا ہے، بصیرت کا ہے، کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھے تو وہ سوچے کہ یار یہ اس میں کیا خوبصورتی ہے، اس میں کیا قدرت ہے خدا کی۔ جب یہ جائے وہ درخت کو دیکھے کہ ایک درخت ہے، اس کی جو ایک پھول ہے اس کی پنکھڑیاں 4 ہیں، ایک پھول ہے اس کی پنکھڑیاں 5 ہیں، ایک ہی لائن میں ایک ہی زمین پہ کئی درخت اگے ہوئے ہیں، ایک کے پتے کیسے ہیں، ایک کے پتے کیسے ہیں، ایک کے پتے کیسے ہیں، کیا قدرت ہے خدا کی۔ تو یہ وہ چیز ہے جب وہ اس کی قدرت کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کے دل کو آ کے ہٹ کرتی ہے، تب وہ دل پہ ایفیکٹ کرتی ہے، اور جب دل پہ ایفیکٹ کرتی ہے تو تب آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں، اس قرآن میں بار بار ہے کہ نکلو، جاؤ، چلو پھرو، دنیا کو دیکھو، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو ایک تو دیکھنا وہی ہے کہ لاؤ بالی پن سے بے فکری سے گزرے چلے جا رہے ہیں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت وقت ہے، اتنی خوبصورت پھول ہیں، کیا قدرت ہے خدا کی، اور دل میں خدا کا تشکر پیدا ہو رہا، دل میں احساس ہو رہا ہے، اور وہ احساس تشکر پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ سمع اور بصر کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور پھر دل کا تعلق ہے شکر کے ساتھ۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیری، پرندوں کی طرف، مسخرات کے مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، یعنی یہ پرندے ہیں، یہ تو نہیں گر جاتے، انسان کتنے بھی پر لگا لے اپنے بازو میں اور پہاڑ سے چھلانگ لگا دے وہ دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ پرندے تو نہیں گرتے، وہ اڑے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو باڈی ہے وہ بھی فزیکل باڈی ہے، ان کا بھی وزن ہوتا ہے، بڑے بڑے پرندوں کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن وہ ہوا میں اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ما یمسکہن، نہیں وہ روکتا الا اللہ، نہیں وہ روکتا انہیں مگر اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے چیز جو ان کو یہ قدرت دی ہے کہ ایسا میکانزم ہے ان کا کہ وہ اڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مگر اللہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں قوم کے لیے۔ اور ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہم ایک فارمولا بنائیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ، یہ والی فریز آیا ہے نا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یوقنون، یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس آیت سے پہلے جس بھی کسی چیز کا ذکر ہے، واللہ وہ ہمارے لیے ایک سائنٹیفک ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے۔ تو جیسے یہاں پر پرندوں کی بات کی گئی ہے، اور اس پرندوں کی اس کنسٹرکشن سے ہی، پرندوں کے اس میکانزم پہ ہی، یہ جو جتنے بھی ہمارے ایئر کرافٹس ہیں، جہاز ہیں، جو بھی ہوا میں اڑنے والی چیزیں ہیں، ان کو اسی میکانزم پہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ ڈیولپ کرنے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو قدرت کی اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر انہوں نے یہ سب چیزیں ڈیولپ کر لی، لیکن اصل جن لوگوں کو یہ امامت کرنی تھی، اصل میں جن لوگوں کو یہ چیزیں دریافت کرنی تھیں، یہ چیزوں کو لے کر آنا تھا، باقاعدہ ایک آئیڈیلی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، ایک جگہ ہونی چاہیے تھی تمام اسلامک ممالک میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے، کہ دیکھو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یقیناً پرندوں کی ساخت کو انسان کے اندر ازلی خواہش تھی اڑنے کی ہمیشہ سے،
اور پھر وہ پرندوں کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا یار یہ اڑ جاتے ہیں اور میں نہیں اڑتا۔ ہمیشہ سے ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، لوگ ہر زمانے میں ملتے ہیں کہ انہوں نے پر باندھے اور وہ یہاں سے کودے وہاں سے کودے اور پھر وہ کوئی کامیاب نہیں ہوا، کوئی کسی نے کچھ کرا کسی نے کچھ کرا۔ تو یہاں تھا نشانی، یہاں سے ہمیں یہ لے کے سبق آگے چلنا تھا، ہم پیچھے رہ گئے، جنہوں نے یہ سبق قدرت سے فطرت سے حاصل کیا وہ آگے نکل گئے۔ واللہ جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصوافها أو آبارها وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ۔ واللہ جعل، اور اللہ نے بنائی، لکم تمہارے لیے، واللہ جعل لکم اللہ نے تمہارے لیے بنائی، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن بیوت گھر، بیت ہم کہتے ہیں، بیت الاقصیٰ کہتے ہیں، یعنی اس کا اقصیٰ کا گھر، یعنی ہم بیت الحرم کہتے ہیں، یعنی یہ حرم کا گھر ہے، تو مطلب بیوت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور سکنن رہنے کی جگہ، سکون حاصل کرنے کی جگہ، قیام کرنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ اور پھر تمہارے لیے بنائے، من جلود الانعامی چوپاؤں کے چمڑوں سے، یعنی کہ خیمے، بیوتن یعنی وہ اس سے چوپاؤں کی چمڑوں سے خیمے بنائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کھال سے جو تم گھر بناتے ہو، کھال سے جو تم وہ جو چیزیں بناتے ہو، یعنی کہ ٹینٹس اور خیمے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ جو اس کے آڈینس ہیں ان کی بات کریں تو یہ بدوؤں کا علاقہ ہے، عرب کی جو زمین ہے جہاں پہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بدوؤں کا علاقہ ہے۔ اس وقت وہ سیمنٹ، گارے، مٹی کے وہ جو بڑے بڑے کنسٹرکٹڈ کنکریٹ گھروں کا ابھی سسٹم شروع نہیں ہوا ہے۔ تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جانوروں کی کھال سے جو تم گھر بناتے ہو اس میں تمہارے لیے کتنی آسانی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے کہ یہ لوگ گرمی میں ایک جگہ رہتے تھے، پھر سردی میں موو ہو کے دوسرے علاقے میں آ جاتے تھے مائگریٹ کر کے، تو ان کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی اپنی بستیوں کو، اپنے گھروں کو چلانے کے لیے کہ جس میں یہ اپنے پورے گھر کو لے کے موو ہو سکیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو کہ اس طرح کھالوں کو سکھا کر اور ان سے ان کو آپس میں جوڑ کر ایک ٹینٹ بنا لیے جائیں جو سردی اور گرمی سے بچاتے بھی ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہلکے بھی ہیں وزن میں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ پورٹیبل بھی ہیں کہ ان کو یہاں سے وہاں موو کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹوڈے آلسو آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج سے آگے جانے کے بعد کئی سو سالوں کے بعد یہ جب پتہ نہیں واللہ انسان اس کو دریافت کرے کہ جو جس طرح کے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں ان میں جو پرابلمز ہیں اس سے زیادہ آسان طریقے کے گھر یہ ہیں اور ان کو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اس میں بھی میں نے تمہارے لیے آسانی کری کہ تم اس کو اپنے جانوروں ہی کی پشتوں پہ لاد کر لے جاتے ہو۔ واللہ جعل لکم، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ تمام نعمتوں کا ذکر ہے ایک کے بعد ایک، واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے، مما خلق دلال ان سے جو اس نے پیدا کی سائے، یعنی کہ درختوں سے سائے، وجعل لکم من الجبال اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانا غاریں، وجعل لکم سرابیلا اور اس نے بنائی تمہارے لیے سرابیل، سرابیل قمیص کو کہتے ہیں، تقیکم وہ بچاتی ہیں تمہیں الحر گرمی سے، وسرابیلا تقیکم بأسکم اور وہ بچاتی ہیں تمہیں جنگ میں، یعنی جو زرہ بختر پہنی جاتی تھیں، جو ایک ایسا لباس جس کی وجہ سے انسان پروٹیکٹڈ رہتا تھا۔ کذالک یتم اور اس طرح وہ پوری کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت علیکم لعلکم تسلمون تاکہ تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو کتنی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے چمڑے کے گھر بنانے تمہیں سکھایا، پھر اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کی جن کے سائے ہوتے ہیں یعنی کہ درخت، پھر اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے تاکہ تم اس میں بھی رہ سکتے ہو، پھر اس نے تمہیں قمیضیں بنانا سکھایا تاکہ تمہارے جسم کو سردی گرمی سے یعنی لباس کا ایک وہ عطا کیا، پھر لباس ہی کے معاملے میں ایک ایسا لباس بھی سکھایا جو تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی کہ اب آج کل بلٹ پروف جیکٹیں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں بچاتا بھی ہے چیزوں کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو پھر بے شک صرف آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہی ہے، یعنی یہ کیسی بات ہے، میں نے تمہیں یہ دیا، 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 ایک لمبی طویل لسٹ ہے، اور اس کے بعد آتا ہے کہ پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا وہ اگر منہ پھیر لیں، منہ دوسری طرف کر لیں، تو پھر تمہارے پاس صرف کچھ نہیں ہے، یعنی پھر اس کے بعد تم کچھ کر نہیں سکتے۔ جس کو نظر دے دی، اس کو بصارت دے دی، اب وہ اپنی بصارت استعمال نہیں کر رہا، جس کو سماع دے دی وہ اپنی کانوں کی چیز کو استعمال نہیں کر رہا، تو تم کچھ نہیں کر سکتے پھر۔ وہ آواز ان کے دل کانوں پر اور گرے گی تو صحیح لیکن دل تک نہیں پہنچے گی اگر وہ اس کو سماع کے طور پہ یوز نہیں کریں گے۔ یا عارفون نعمت اللہ وہ سب پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، پھر وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا، اور ان میں سے اکثر سب ناشکری کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ دیکھیے، اس وقت موسم بہت اچھا ہوتا ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ جلدی کچھ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار، وہ جو اچھا ٹیمپریچر تھا، وہ جو ایک وقت تھا جس میں بہت زیادہ گرمی نہیں تھی، وہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنا آسانی تھی اس میں میرے لیے، کتنا اچھا وقت تھا۔ اب جب زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اس نعمت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ سملرلی ایک موسم اچھا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ سردی ہو گئی، تو پھر انسان کہہ رہا ہوتا ہے، اوہو یار، یہ جو اچھا وقت تھا اس وقت تو میں نے اس کا شکر ہی ادا نہیں کیا، میں نے یہ احساس ہی نہیں کیا کہ وہ جو اچھا وقت تھا، اچھا ٹیمپریچر تھا، ایک کمفرٹیبل ایک رہنے کا ایک وقت تھا، اس وقت وہ میرے لیے کتنا آسان تھا۔ اب اتنی سردی ہے، میں اس سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ایک اچھا وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، جب اس میں وہ سردی اور گرمی ہر مینول وے میں، یہ اس سردی اور گرمی کو صرف ٹیمپریچر کے حوالے سے نہیں، ہر حوالے سے سمجھیے، مصیبت کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، دکھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کچھ بھی اندر باہر کی جو بھی انسان کی چیزوں کو ہٹ کرتی ہے ان کے حوالے سے، جب وہ ایک اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے نا، تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس میں انجوائے میں مست ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ عافیت اس سے ہٹتی ہے اور پھر وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ خوشی میں دیوانہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی، جب وہ بھوک میں مبتلا ہوا تب اس کو قدر آئی اس کھانے کی، جب وہ صحت میں مبتلا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے فکروں کی طرح یہاں وہاں اس صحت کو ضائع کر رہا ہے، جب وہ بیماری میں مبتلا ہوا پھر اس کو قدر آئی اس صحت کی۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ساری چیزوں کی عافیت جو تم سے جب چھن جائیں اور پھر تمہیں ان کی عافیت کا اندازہ ہو، تو اس کی قدر کرو اس وقت تک کہ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں سب احساس ہے، لیکن صرف یہ منکر ہوئے ہوئے ہیں، یعنی یہ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم انہیں ہر امت میں سے کھڑا کریں گے، شہیدن ایک گواہ، ثم لا یؤذن، پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، جن کے لیے جن سب نے کفر کیا ہے، ولا ہم یستعتبون، تو وہ سب توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ شہیدن مانے وہ رسول جو ہر امت کو کے لیے پیغام لے کر آیا تھا، وہ اس امت پر گواہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام ججمنٹ ڈے کو، جو ججمنٹ ڈے کہا جاتا ہے، اٹس آفیشلی ایک کورٹ کا دن ہے وہ، وہاں کوئی کام ایسے الٹ اپ نہیں ہوگا، باقاعدہ فائلیں کھلیں گی، باقاعدہ گواہیاں ریکارڈ کی جائیں گی، باقاعدہ استغاثہ ہوگا، اکاؤنٹر گواہیاں پڑیں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہر قوم کے نبی کو باقاعدہ لا کر حاضر کریں گے قوم کے سامنے، اور اس سے پوچھیں گے یہ تمہاری قوم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر مطلب پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پیغام نہ دیا ہو اپنی قوم کو، تو وہ کیسے اس وقت پکڑا جائے گا؟ تو یعنی باقاعدہ اس نبی کو جس کو اللہ نہیں بھیجا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے پیغام دے دیا تھا، لیکن ایک وہاں پر پوری ایک ڈاکومنٹیشن کو پورا کیا جائے گا، ایک دلیل کو پورا کیا جائے گا، اس رسول سے سب کے سامنے یہ پوچھا جائے گا، اس کی قوم کے سامنے، تم نے دے دیا تھا انہیں ہمارا پیغام؟ اور وہ رسول اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کے اوت اور وٹنس اٹھا کے کہے گا کہ میں نے بالکل دے دیا تھا، یہ ساری قوم سامنے کھڑی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ظاہر ہے پوری قوم تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا، تو وہ شہید ہوگا، یعنی گواہ ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا پیغام ان کو پہنچ گیا تھا، اور تب ان میں سے جو بہت سارے لوگ ہیں پھر وہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ واقعی ہم نے اپنے رسول کو دنیا میں تو جھٹلا دیا تھا، اب کیا کریں؟ اور پھر وہ توبہ کرنا شروع کریں گے، لیکن پھر اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جن سب نے ظلم کیا عذاب، تو نہ کم کیا جائے گا ان سے وہ، اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ یہ آیتیں اتنی دفعہ آتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ آیتیں اگر ہم صرف پڑھتے چلے جائیں، ہاں بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ججمنٹ ڈے آ جائے گا، توبہ کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، رسول آ جائیں گے، وہ گواہی دے دیں گے، نہیں پکارا جائے گا، اگر یہ آیتیں سمع اور بصر سے نہیں گزریں گی تو یہ دل تک نہیں پہنچیں گی، اور یہ دل تک نہیں پہنچیں گی، یہ تو انسان کو اویک نہیں کریں گی، اور اویک نہیں کریں گی تو کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہم ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان آیتوں کو ہماری سمع اور بصر سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بار جب ہم یہ آیتیں پڑھیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اسکالرز کا اگر آپ سوانح عمری ہم پڑھتے ہیں ان کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مختلف اسکالرس کا آتا ہے کہ وہ فلاں آدمی ہے، وہ انہوں نے تلاوت شروع کی، اور یہ اس طرح کی کوئی آیت جس کو ہم ایک
समझ ली बिल्कुल रवानी के साथ पढ़ के निकल जाते हैं, वो इस तरह किसी आयत पे ऐसा रुक जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि बस ये लम्हा ही मेरा मैदान हशर है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श है, ये रसूल खड़ा है, ये लोग खड़े हैं, ये मैदान सजा हुआ है। इसी लम्हे में तसव्वुर कर लूँ कि ये बस सब है मौजूद और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये क्यों किया और ये क्यों किया और ये क्यों किया, वल्लाही क्या जवाब दूँगा, किस तरह। तो जब उस तरह दिल पे इन चीज़ों का असर होता है, तब किरदार में, अमल में, चीज़ों में फ़र्क आएगा। अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ के निकल जाएँगे तो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना हमारा समा का हक़ अदा होगा, ना बसर का हक़ अदा होगा। एक आयत और कर लेते हैं, फिर मेरा ख़्याल है फिर हमें आज रुकना ही पड़ेगा। इंशाअल्लाह आया 90 को अगली बार करेंगे। وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو وہ سب کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک جنہیں جنہیں تھے ہم سب پکارتے تیرے سوا، تو وہ سب پھینک ماریں گے ان کی طرف ان کی بات، بلا شبہ تم سب یقیناً جھوٹ بولنے والے ہو۔ یہ ٹاپک بھی قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ آج جو بنے ہوئے ہیں نا لیڈرز، آج جو بنے ہوئے ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کو ہم فالو ہم کر رہے ہیں، جب وہاں قیامت کے دن جب انسان ظاہر ہے مشکل اور پریشانی میں ہوتا ہے، جب بلیم گیم شروع ہوتا ہے، نہیں نہیں یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، جب تک چیزیں اچھی چل رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کریڈٹ بھی نہیں دیتے کسی کو اچھی چیز کا، لیکن جیسے ہی معاملہ دنیا میں بھی خراب ہو جاتا ہے، تم نے کہا تھا تو میں نے ایسے کر لیا، تو فوراً دوسرے کے اوپر بلیم گیم کا گیم شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اب ظاہر ہے وہاں تو پریشانی ہے، نفسا نفسی ہے، وہاں پہ تو جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، تو وہ تو کچھ بھی وہاں تو اب چاہے وہ اپنے باپ کو دھکیلنا پڑ جائے یا ماں کو دھکیلنا پڑ جائے، وہاں تو صرف اپنا جان بچانی ہے۔ تو وہاں وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہیں گے بھائی ہم تو ان کے پیچھے تھے، ہم تو یہ جیسا کر رہے تھے ہم نے ویسا کیا، ہم نے ان کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جواب دے، وہی لوگ جن کے پیچھے تھے، وہی لوگ جو ان کے چہیتے تھے، مرید تھے، وہی سب کہہ دیں گے کہ ان کے پیر صاحب ہی ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے تمہارا ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا، ہم نے تم سے زبردستی تھوڑی کی تھی، تم خود ہی ہمارے آستانے پہ آئے تھے، تم خود ہی ہمارے مزاروں پہ آئے تھے، تم خود ہی ہمارے طریقے کو تم نے فالو کیا تھا۔ یہ جو ہے جو ایک ورچوئل اور نان ورچوئل جو پہلے پہلے زمانے میں لوگ مزاروں کو، بتوں کو، قبروں کو اور اس قسم کی چیزوں کو پوجتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں اس کی جگہ وہ جو ٹرینڈز کو آپ ایک نام دے سکتے ہیں، کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے، سارا معاشرہ اس ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے، تو میں بھی کر رہا ہوں۔ اب وہ ٹرینڈ جس نے چلا دیا، کل وہ جا کے کہے گا بھائی یہ تو یہ سب کر رہے تھے، انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی، میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے تو میں نے بھی اس لیے ایسے کر لیا۔ وہ کہہ دے گا میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ تم اس کام کو ایسے کرو۔ تو یہ ہماری رہن سہن معاشرت سے لے کر ہماری مذہبی رسومات ہر چیز تک، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ کوئی باقاعدہ شرک ہی کر رہا ہے، وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کہ ہم اپنی ہر چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو کرنے والے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں دنیا میں، جو بھی چاہے وہ ٹرینڈز ہوں، چاہے ہمارے عقیدے ہوں، چاہے ہماری سوچیں ہوں، چاہے ہمارے فیصلہ کرنے کی جو بھی وجوہات ہیں کہ ہم کوئی کام دنیا میں کیسے کریں گے، وہ اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو پائنیئرز ہیں، وہ ہم سے بالکل قطع تعلق کر لیں گے اور وہ بھی ہمیں وہاں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سپارہ جو ہے ثلاثہ تک آ گیا ہے، ہم یہیں پہ پھر رکتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر اگلا جو ہمارا انشاءاللہ سیشن ہے، بیسیکلی آئی بلیو کہ وہ کنکلوڈنگ ہوگا اس حوالے سے کہ اب تک کی جتنی تقریر ہم نے پچھلے 3 سیشنوں میں پڑھی ہے، جو یہ سورہ نعمہ جو کہلاتی ہے نا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تو اس کا جو وہ ایک عمل ہے کہ کیا کریں پھر؟ کس طرح کا بھی ایک ایسا شخص جو ان تمام نعمتوں کا متعارف ہو، جس کو احساس ہو اس بات کا کہ ہاں اللہ نے یہ سب کیا ہے، تو پھر اس کا عمل کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم اس کو دیکھیں گے اگلے سیشن میں۔ اللہ تب تک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آم، جی دعا